ناظرین، ابھی آپ کو برائے کوٹ یہ چلتے ہیں جہاں وفاق کے وزیر دفاع خواجہ آصف ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اختلافات جو ہیں ہماری تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کو رہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے ان کا اظہار بھی ہوتا رہا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے ملک پہ ایک عرصہ دراز حکومت کی، لیکن یہ ایک پہلی دفعہ تھی کہ ایک سیاسی جماعت نے اپنے اعتماد کا ووٹ پاس ہونے کے بعد اس اپنے غم و غصے کا اظہار جو ہے فوج کی تنصیبات کے اوپر، شہداء کی، لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر، جی ایچ کیو پنڈی پہ، ان تمام میاں والی ایئر فیلڈ کے اوپر میں گنتا جاؤں گا تقریباً 2 درجن حملہ ہوا تھا، اور باقاعدہ میں آپ لوگوں نے، میڈیا نے بنائی، میڈیا نے ٹی وی کے اوپر، اخباروں میں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈسپلے ہوا، سینکڑوں لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ لیکن یہ ایک ایسا دن تھا کہ جس میں ایک ریڈ لائن کراس کی گئی اور پاکستان کی عرض کے اوپر حملہ کیا گیا۔ نظریاتی یا دوسرے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک سی جماعت نے اپنی قیادت کے ساتھ مل کے یہ سارے ٹارگٹ جو ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ ہوئے، اور جس طرح وہ لوگ اور پنڈی بغیر کسی رکاوٹ کے وہاں پہ پہنچ، یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف کی گئی۔ شاید ہمارے بدترین دشمن جو ہے اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے ہمارے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ خانہ جو ایک بغاوت ہوئی کو اس کی کوئی پریسیڈنس یا کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب آ جائیں 9 مئی 2023 اور 2000، اب وہی لوگ جنہوں نے ان ساری تنصیبات کے خلاف حملہ کیا اور یہ کہا حقیقی آزادی ہمیں چاہیے، وہ نعرے لگائے اور بہت سے دعوے اور نعرے وہ بلند کرتے رہے۔ اب کل انہوں نے 3 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے اور نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ مذاکرات کریں گے، صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، بلکہ باقاعدہ کہتے ہیں چیف کے ساتھ یا ڈی جی آئی کے ساتھ جو ہے کریں گے۔ کل انہوں نے تھوڑی سی تربیت، انہوں نے کہا 3 جماعتوں کے علاوہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مذاکرات۔ فضل الرحمان کے متعلق جو زبان استعمال عمران خان جلسوں میں کرتا، پتہ نہیں شرم یا جو ہے، اب اس وقت تو اس میں بیٹھا تھا تو میں ڈائریکٹلی اس کو کوئی شرم یاد دلانے کی کوشش کی، اب چلے میں انڈائریکٹلی دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جو یہ تضادات ایک سال کے اندر، جو چیز جس وقت سوٹ کرتی ہے اس وقت بغاوت جو ہے ریاست کے فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی، اس ساری کو آزمایا گیا جو پاکستان کی 75 سال تاریخ میں پہلے کبھی بھی کسی نے جرأت نہیں کی تھی۔ لوگ جو ہے اب مذاکرات مانگ رہے ہیں، مذاکرات کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کیے جائیں، ڈی جی آئی کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے۔ یہ اتنا بڑا تضاد ہے اس پارٹی کی قیادت میں، اس پارٹی کے ورکروں میں، اس پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں، کہ تاریخ جو ہے ہماری
या सियासी जो है हमारा सिलसिला पिछले 75 साल में आपको नहीं मिलेगी। कल उन्होंने कहा है। नाजरीन, सियालकोट में वफाकी वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है की गई एक सियासी जमात ने अपने खिलाफ अदम एतमाद कामयाब तनसीबात पर हमला किया। उनका ये कहना था कि फौजी तनसीबात पर हमले करके मुल्क का तशख़्ख़ुस पामाल किया गया। 9 मई को PTI के कारकुनान ने इस्तेकाल इमलाक पर हमला किया। नाज़रीन, आपको बताएं, सियालकोट में वफाकी वज़ीर दिफा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 9 मई को रेड लाइन की गई, फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। एक शख्स की अदम एतमाद कामयाब होने पर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया और यादगार शहदा भी जलाए गए।